ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں آپ کو رانا منیب کا سلام پہنچے۔ ناظرین، پاک فوج کے سابق سپہ سالار اور مسلم ممالک کی فوجی اتحاد کے موجودہ سربراہ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف اصل میں کون ہیں اور انہوں نے اپنی ابتدائی زندگی کیسی گزاری؟ فوجی گھرانے سے تعلق رکھنے والے راحیل شریف کی پاکستان کے لیے کیا خدمات ہیں اور ان کے خاندان نے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کیسے کی؟ نواز شریف کی راحیل شریف کے ساتھ کیوں نہ بن پائی اور ڈان لیکس کے پس پردہ کون تھا؟ یہ سب آپ آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کو شروع کریں، آپ سب سے میری درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ ضلع گجرات کے تاریخی قصبے کنجا سے تعلق رکھنے والے محمد شریف بھٹی قیام پاکستان سے پہلے انڈین آرمی کے آفیسر تھے اور انہوں نے دوسری جنگ عظیم میں کئی کامیابیاں اپنے نام کی تھیں۔ آزادی کے بعد انہوں نے افواج پاکستان کو جوائن کر لیا۔ میجر محمد شریف جب کوئٹہ میں تعینات ہوئے 16 جون 1956 کے دن ان کے گھر میں تیسرا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام راحیل شریف رکھا گیا۔ راحیل شریف کے دو بڑے بھائی شبیر شریف اور ممتاز شریف اور دو ہی بہنیں تھیں۔ ان کے بھائی ممتاز شریف پاک آرمی کے کیپٹن تھے اور انہیں ستارہ بصارت سے نوازا گیا۔ 1956 کی پاک بھارت جنگ کے ہیرو میجر عزیز بھٹی، جو مادر وطن کے دفاع کی خاطر اگلے گوشوں پر جا کر لڑتے رہے اور اپنی جان قربان کر دی، وہ نشان حیدر پانے والے بہادر فوجی راحیل شریف کے ماموں تھے۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ کے ہیرو اور نشان حیدر کا تمغہ پانے والے میجر شبیر شریف شہید راحیل شریف کے سب سے بڑے بھائی تھے۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 6 دسمبر 1971 کے روز جب 28 سالہ میجر شبیر شریف نے پاک دھرتی کا دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تو اس وقت راحیل شریف کی عمر 15 سال تھی اور وہ لاہور کے ایک ہائی اسکول سے میٹرک کر رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں ایڈمیشن لیا اور اپنی تعلیمی سفر کو جاری رکھا۔ انٹرمیڈیٹ مکمل کرنے کے بعد راحیل شریف پاکستان ملٹری اکیڈمی میں چلے گئے اور یہیں سے 1976 میں انہوں نے اپنی گریجویشن مکمل کی۔ پھر انہیں فرنٹیئر فورس ریجمنٹ کی 6 بٹالین کے اسی یونٹ میں کمیشن ملا جہاں ان کے بڑے بھائی میجر شبیر شریف شہید ہوا کرتے تھے، اور پھر راحیل شریف گلگت بلتستان کی انفرنٹ فیئر بریگیڈ میں اپنی ذمہ داریاں نبھانے لگے۔ راحیل شریف نے اسی دوران اپنا تعلیمی سفر بھی جاری رکھا۔ وہ پاکستان کے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اور برطانیہ کے رائل کالج آف ڈیفنس میں زیر تعلیم رہے۔ 1999 میں پاک بھارت کشیدگی کے دوران راحیل شریف لیفٹیننٹ کرنل تھے اور انہوں نے بریگیڈیئر کمانڈر کے طور پر سیالکوٹ کا محاذ سنبھالے رکھا۔ 2001 تک وہ کرنل بن چکے تھے۔ اپنے فوجی کیریئر کے دوران راحیل شریف پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کمانڈر سمیت کئی عہدوں پر فائز رہے۔ 2010 میں انہیں گجرانوالہ کا کور کمانڈر بنایا گیا اور پھر 29 نومبر 2013 کے روز اس وقت کے پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف نے افواج پاکستان کی کمانڈ جنرل راحیل شریف کے حوالے کر دی۔ جب جنرل راحیل شریف نے پاک آرمی کی کمانڈ سنبھالی تو اس وقت پاکستان میں دہشت گردی عروج پر تھی اور حکومت کی ریٹ کہیں پر بھی نہیں چل رہی تھی۔ انگریزی اخبار ڈان کے جرنلسٹ سرل المیڈا نے وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والے ایک اہم اجلاس کے بارے میں خبر دی تھی کہ غیر ریاستی عناصر اور کال عدم تنظیموں کے معاملے پر فوج اور حکومت میں شدید نوعیت کے اختلافات ہیں۔
تاہم حکومت اور فوج دونوں نے اس خبر کی تردید کی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اطلاعات پرویز رشید کی بھی چھٹی کروا دی گئی تھی۔ راحیل شریف کی ریٹائرمنٹ کو لے کر ہمارے میڈیا پر مہینوں تقریریں ہوتی رہیں۔ سینئر صحافی انصار عباس نے 2016 میں اپنے ایک انگریزی آرٹیکل میں لکھا تھا کہ 2010 کے ایک انٹرویو میں نواز شریف نہ صرف فوجی توسیع کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا، بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ حکومت کو جنرل کیانی کی توسیع نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جنرل راحیل شریف خود بیان جاری کر چکے تھے کہ وہ اپنے وقت پر ریٹائر ہو گئے، اور پھر راحیل شریف اپنی مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد 29 نومبر 2016 کو ریٹائر ہو گئے۔ اس کے بعد سعودی عرب کی جانب سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ وہ اسلامی ممالک کے فوجی اتحاد کی سربراہی کریں۔ اس وقت پاکستان کے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے بتایا تھا کہ جنرل راحیل شریف کو مسلم ممالک کے فوجی اتحاد کی سربراہی کے لیے سعودی عرب نے خصوصی دلچسپی ظاہر کی تھی۔ پھر حکومت کی جانب سے انہیں NOC جاری کر دیا گیا، اور اب راحیل شریف سعودی عرب کے شہر ریاض میں مقیم ہیں اور اسلامی ممالک کے فوجی اتحاد کے کمانڈر اینڈ چیف کے طور پر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یاد رہے کہ اس اسلامی اتحاد میں سعودی عرب، پاکستان کے علاوہ متحدہ عرب امارات، کویت، لبنان، قطر، عمان، ترکی، ملائیشیا، افغانستان اور بنگلہ دیش سمیت کئی مسلم ممالک شامل ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش ضرور پسند آئی ہوگی، تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔